کیا ایک اب سب سے بڑا واقعہ یہ ہوا صحابہ کہف کا سب سے بڑا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سب سے بڑا واقعہ بتایا. سوچیں یہ کیا بڑا واقعہ ہے. سب سے بڑا واقعہ اس آیت میں کنکلوژن کی طرف آ رہا ہے واقعہ, اس لیے اللہ تعالیٰ نے انٹینسٹی بڑھا دی. عام نیند سے اٹھنے کے بعد ایک گروہ میں اس طرح کی بحث ہوتی تو نہیں ہے. آپ کا اینگل بالکل ٹھیک ہے. عام اس کا پتہ ہے ان کو بھی ایسا لگ رہا ہے شاید ان کے ساتھ کچھ روٹین سے ہٹ کے ہوا ہے. یہ ہے اصلی بات جو کہ عام مسلمان سوچتے نہیں کہ میں سو کے اٹھوں گا. عام 20 بندے سو کے اٹھے ہوں گے تو پہلا سوال یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سمجھ لیں ہم نے بات کر بھی لی ہو, ہاں سمجھ لیں ہم نے بات کی ہے کہ یار کتنی دیر سوئے ہو, ہاں وہ تو ٹائم کتنا ہو گیا ہے, یہ نارمل آگے سے اگلا گروہ یہ نہیں کہتا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنا ٹائم ہو گیا. اس کا مطلب ہے دے فیلٹ سم تھنگ کہ یہ کتنی دیر سوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غار کے جو حالات تھے, دا کلائمیٹ آف دا پلیس, دا اسپیس, اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا ہے. میں اور ہم یہاں پہ 309 سال کے لیے بیٹھ جائیں تو ہم سے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا وہ تو ہوگا. بتاتا ہوں ابھی اس پورے علاقے میں بھی تو چینجز آ جائیں گی نا, وہ تو نظر آ رہی ہیں ان کو. اور اٹھ کے انہوں نے کہا کتنی دیر سوئے ہم, یہ جو حالات ہو گئے ہیں. اور اگلے نے کہا ہم تو ایک پیر ہی ہوں گے, اس سے زیادہ ہی سوئے ہوں گے. تو دوسرے گروہ نے اس لیے کہا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی دیر سوئے ہیں, یہ ایک پیر کے معاملات نہیں لگ رہے تھے. سمجھ رہے ہیں اندر صرف اندر کے کلائمیٹ کے تھرو ڈفرینس آ جاتا ہے. جو 309 سال کا منیمم ڈفرینس آ, کوئی بھی چیز دنیا میں اپنے قانون کے فزکس کے قانون جو اللہ نے قانون رکھے وہ اپنے قانون نہیں توڑی. صرف اصحاب کہف پہ قانون جو ہے نا وہ ٹوٹ رہا ہے, باقی کے قوانین تو ویسے ہی لگے ہوئے ہیں. تو اس وقت اس لیے اس سوال کی ایک سینس یہاں پہ بہت کلیئرلی بنتی ہے. اب سب سے بڑا واقعہ کیوں کہہ رہا ہوں میں اس کو, یہ تو چلو انہوں نے فطرتاً سوال کر لیا, سمجھ لیں وہ مطلب نہیں ہے جو میں نے لیا. اتنا بڑا واقعہ میں نے اتنا سب سے زیادہ ویٹ اس آیت کو دے رہا ہوں کیونکہ اس میں وہ نشانی ہے جو باقی سارے کے سارے عقدے کھول دیتی ہے. اور وہ کیا ہے بتا دیتا ہوں کہ ایک انسان اپنی فزیکل ہستی کو مینٹین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہوا ہے. اس قانون کو توڑنا ہی اصلی نشانی تھی. وہ قانون کیا ہے؟ ہماری باڈی خود بتاتی ہے کہ فطرت کا قانون میری باڈی پہ کیا لگا ہوا ہے. میری باڈی, میرا جسم سب سے پہلے ٹائم کے اوپر اپنی حالت خود چینج کر رہا ہے. میں یہ والی قسط اگلے دن تک بھی لے جاؤں تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لائیو سیشن ہے. ساحل صاحب کے حلیہ خود بتا رہا ہے کہ وہ ایک دن سے بولی جا رہے ہیں. میرے بال, میری یہ حالت جو ہے خود ہی ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی ایک دن میں. چلو شاید نہ پتہ ہو, اگر میں ایک ہفتہ یہاں پہ کھڑا ہو کے لیکچر دے رہا ہوں تو ساری دنیا کو پتہ ہو جائے گا کہ ساحل میاں ہفتہ ہو گیا. آپ کو آپ کے جسم خود بتانا شروع ہو گیا ہفتے سے ایک جگہ کھڑے ہوئے. ناخن میرے ہفتہ بڑھ جائیں گے, بال میرے ہفتہ بڑھ جائیں گے. یہ صرف 2 نشانیاں لے کے چلوں گا میں آگے. 50 اور ہیں, 50 اور نشانی ہیں جو جسم خود بتاتا ہے. ٹھیک ہے, ہفتے کو 10 ہفتے کر دیں, ظاہر ہے پھر نظر آئے گا. 10 ہفتے کو 100 ہفتے کر لیں, ٹھیک ہے, کتنے ہفتے گزرے ان کو 309 سال. تو ایک سال میں 52 ہفتے, 309 سال. 309 سال سوچیں, 300 پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, 300 سال تک نہ میرے بال بڑھے ہیں نہ میرے ناخن بڑھے ہیں. ورنہ بڑے ہوتے تو پہلے گروہ نے کیا بولا ہے کہ ہم کچھ تھوڑا عرصہ رہے ہیں, گھنٹہ 2 گھنٹے آدھی رات سوئے ہوں گے, یہ بولا اس نے. اگلے گروہ نے یہ نہیں کہا بھائی جان تیرے تو بال زمین تک پہنچ چکے ہیں, یہ کیا تیرے خنجر نکلے میں ناخن, تیری داڑھی ہے جو 7 فٹ لمبی ہو چکی ہے, بال سفید ہو گئے ہیں, تو لاغر ہو گئے تھے, تو ہڈیاں چٹک گئی ہیں. جسم کے سکن کو مسئلہ نہیں کیونکہ تو کروٹیں لیتا رہا ہے, کوئی مسل پل نہیں ہوا, مگر تیری حالت بتا رہی ہے کہ تو 300 سال سویا ہے. خالی کروٹ لینا نہیں ہے اس کا مطلب کہ بیڈ سورز نہ پڑ جائیں نا. کروٹ سے کیا ہوتا ہے سکن اروجن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ, یہ مطلب لیا ابھی تک ہم نے 1400 سال سے, 1273 سال سے. ایکچولی بتاؤں گا پھر صحابہ کیا مطلب لیتے ہیں, فکر نہیں کریں. سو یہ کروٹ کا مطلب یہ نہیں ہے, کروٹ کا مطلب کچھ اور ہے, سمجھ رہے ہیں. ورنہ 309 سال کا بندہ جو بغیر کسی حجام کے پاس 309 سال بیٹھے گا بتائے گا کہ 309 سال کا ہے. 300 سال چھوڑیں, 30 سال کا بندہ بھی بتائے گا کہ 30 سال سے تیرے بال نہیں کٹے, 30 سال سے ناخن نہیں کاٹے.
خالی کروٹ لینے سے آپ نے یہ سارے کے سارے معاملات خود ہی پی گئے. ہم اس بارے میں بحث کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ہے اصلی میرا جو ہے نا اضطراب اندر سے کیوں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کھول کے بتا رہے ہیں ادھر، پوری کائنات کے اصول ٹوٹ کے یہاں پہ ہوئے، اور ہم بس آیتیں پڑھ لے 10 نیکیاں ملیں گی ایک حرف کے پیچھے. یہ ہم نے سورہ کاف کے ساتھ کیا ہے، یہ ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں اور یہ ہر آیت کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ اس لیے سب سے بڑی نشانی ہے کہ 309 سال منیمم جسم کی کوئی بھی نو انڈیکیٹرز فزیولوجی کا زیرو انڈیکیشن کے کچھ ہوا ہے، زیرو انڈیکیشن. یہ ہے اصلی واقعہ جس کی وجہ سے یہ بات ثبوت کے ساتھ اللہ بتا دیں یہاں پہ کہ یہ نشانی کو دیکھنا کیسے ہو، کیسے کہ بھئی وقت روکا گیا ان کے اوپر. دس از اے اسٹیشنری باڈی میڈ ٹو preserve itself for 300 plus years as if it only slept for 4 hours, 6 hours, 8 hours. اگر یہ زیرو پہ ہوتا نا، زیرو پہ، تو پھر مسئلہ کچھ اور تھا. 0 سیکنڈ کا معاملہ ہوتا تو کچھ اور معاملہ تھا. یہ 0 سیکنڈ کا معاملہ نہیں ہے. جو فزکس پڑھتے ہیں میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ 0 سیکنڈ کا معاملہ نہیں ہے جس وقت سو اسی وقت اٹھا دیے گئے. نو، یہ اپنے طور پہ بھی ان کو پتا ہے کہ وقت گزرا ہے. سو اٹس اے ویری ڈفرنٹ پروپوزیشن آئی ایم میکنگ ہیئر. اب یہ ضروری ہے کہ یہاں پہ اس بات کو اسی زمرے میں آگے لے کے چل رہا ہوں تو یہ سمجھ لیا جائے کہ میں کیوں اس پہ اتنا زور دے رہا ہوں. آپ کو سمجھ آ گئی بات کہ ان کو پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم سے آزادی دے دی ہوئی تھی. اس ٹائم سے آزادی کے لیے یہ پوری کی پوری مشین اللہ نے بتائی ہے. یہ مشین کی سٹرکچر بتایا ہے، جیومیٹری بتائی ہے، کیا ایسا معاملہ ہوگا، کس طریقے سے کرنا ہے. اور وہ مشین کا جو فیول ہے وہ کیا ہے، وہ کس تیل پہ چلتی ہے وہ مشین، وہ پیٹرول پہ نہیں چلتی. اس مشین کی انرجی جو ہے وہ سورہ کہف ہے. سورہ کہف جس کو سمجھ آئے گی، سورہ کہف جس کو صحیح طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، آپ حدیث کی جان کو آپ سمجھیں آپ کہ جو شخص جس طریقے سے سورہ کہف نازل ہوئی ہے اس طریقے سے پڑھے گا تو دجال سے نجات حاصل کرے گا. یہ ہے وہ چابی جس کے تھرو میں ابھی خالی آدھی صورت بھی نہیں کی. ابھی 25ویں آیت پہ سورہ اصحاب کہف ختم ہو جاتے ہیں. ابھی ہم صرف اصحاب کہف پہ ہیں. ابھی تو سورہ کہف نے وہ منازل طے کرنی ہے آپ کو، میں ابھی دکھاتا ہوں انشاءاللہ.